واقف ہو، مگر اس حقیقی دیکھنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ہر وقت یہ خیال رکھے کہ خدا ہماری اور ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے تو کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جب گناہ نہیں تو اس کا جہنم میں جانا ناممکن۔ اثر محض اس لیے کہ خدا عادل ہے، ظالم نہیں۔ اس بنا پر حدیث میں ہے کہ خوف خدا رکھنے والا جہنم میں نہ جائے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر فطرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آج انسان نے خوف خدا کرنا شروع کر دیا، مگر آج تک جو اس نے گناہ کیا ہے آخر اس کا کیا ہوگا؟ اس کو ایک دوسری حدیث میں صاف کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر کس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکل آئے تو اللہ اس پر آتش جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اور جب کسی مومن کا دل خوف خدا سے مغلوب ہوتا ہے، وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کسی درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ صلوات روم کا سفیر دربار یزید میں ہے، اسے ان کا سر دشت میں سامنے رکھا ہوا ہے۔ مظلومی کی مظلومیت پر ترس آ گیا، اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک نبی کے نواسے کا سر ہے تو خوف خدا سے دل کانپ اٹھا اور بولا یزید افسوس ہے تجھ پر اور تیرے دین پر، ارے تجھ سے اچھا تو ہمارا دین ہے۔ مجھے دیکھ کے میں حضرت داؤد کے نسل سے ہوں، اور ہمارے اور حضرت داؤد کے درمیان بہت سی پوچھ گزر چکی ہے، مگر آج تک امت مسیحا میری عزت تعظیم کرتی ہے اور میرے پاؤں کی خاک کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں ایک نبی کی عالم سے ہوں، لیکن تو نے تو غضب ہی کیا کہ اپنے نبی کے نواسے کو کہ جس کے درمیان اور تیرے نبی کے درمیان صرف ایک پوچھ کا فاصلہ ہے، اس کو قتل کر دیا، اور صرف قتل ہی نہیں بلکہ اپنے اس فعل پر فخر کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، حکم ہوا اس نصرانی کو قتل کر دو، ورنہ اپنے ملک میں جا کر ہمیں رسوا کرے گا۔ حکم قتل سن کر نصرانی سفیر روم اٹھا اور بولا اے بے دین، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو سن، الحمدللہ میں نے شب گزشتہ خاتم الانبیاء کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ مسلمانوں کا رسول مجھے بشارت کیوں دے رہا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر ظاہر
معصومیت کچھ ایسی تھی کہ جسے دیکھ کر غیر مذہب بھی کام اٹھتے تھے، مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ تھا۔ حسین کا سر و دشت میں یہاں رک رکھا تھا، اور حسین کے علم اہل حرم قید خانے میں، اور قید خانہ بھی ایسا تنگ و تاریک کہ جس میں نہ ہوا کا گزر نہ روشنی کا دم گھٹا جا رہا تھا، اور اس میں وہ اسیران ستم صبح سے شام تک اپنے اپنے جوانوں کو اپنے اپنے شہیدوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ شام کے وقت حسین کے بچے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ شام کے لوگ خوش و خرم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھانے پینے کی چیز خرید کر گھر واپس جا رہے، تو بےتاب ہو کر اپنی خوشی کا دامن تھام لیتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے خوشی جان، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، کیوں بھی ہمارے بابا نہیں آئیں گے؟ ثانیہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، فرماتی تھی، بچوں تمہارا گھر مدینے میں ہے، بچوں تمہارے بابا سفر پر گئے ہیں، اور بچے کہتے تھے، ہائے یہ کیسا سفر ہے کہ جو بھی گیا اب تک نہیں پلٹا۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما، ان مرحومین کے ارواح کو بخش دے اور انہیں اعلیٰ درجۂ عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں نازل فرما اور ہمیں ان انصار میں شمار کر۔ سورۃ الفاتحہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المذكور بأرض الكوس، عرض المجتبى الراضي بالقدر والكبار مولانا ومولى الكونين السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الأصل والسماع سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك